محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد أمري فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال. وقالت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وبه قال حدثنا سارے ساتھی آ گئے ہیں. ایک بڑا سارے ساتھی اللہ کرے آ گئے. پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا باب فی القدر. قضاء اور قدر یہ دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے. قضاء اور قدر. قضاء کا لغوی معنی ہے فیصلہ کرنا اور قدر کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا اندازہ لگانا. قضاء و قدر اور شریعت اصطلاح میں قضاء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کلی عدلی اجمالی کو. اللہ تعالیٰ کے حکم کلی عدلی اجمالی کو قضاء کہتے ہیں اور اس کی تفصیلات و جزیات کو قدر کہتے ہیں. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ بے شک ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. سارے ساتھی آگے اللہ کریں. بعض ایسی تعبیرات ہوتی ہیں بھائی ہم نے بھی خدموں میں لی کتابوں میں نہیں ملتی جلدی سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے جمعہ کے دن بعض وکلاء کہنے لگے ہمیں تقدیر کا مسئلہ سمجھائیں تو پھر میں نے کچھ ان کو الگ بھی سمجھایا. پھر وہ تقدیر کے موضوع پر پھر ان کو الحمدللہ کچھ جو ہے ذکر خیر کی الحمدللہ جو اپنے قابل حضرات سے سنا. سب ساتھی ہیں تقریباً انشاءاللہ. قضاء کا لغوی معنی ہے فیصلہ کرنا اور قدر کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا اندازہ لگانا. اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حکم کلی ازلی اجمالی کو قضاء کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کلی ازلی اجمالی کو قضاء کہتے ہیں. اور قدر اس حکم کلی کی جو تفصیلات ہیں جزیات ہیں ان کو قدر کہا جاتا ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.
بس تقدیر کے مسئلے میں نے چند اپنے کابحرات اساتذہ کرام کی تعمیرات کا خلاصہ کرتا ہوں۔ میرے حضرت مولانا محمد شام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جامعہ شفیہ کے پرانے فاضل حضرت مسلم محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سن 1960 میں اسی طرح میرے حضرت جامعہ شفیہ شیخ الحدیث حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مولانا عبد الرحمن ارشدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب بزرگوں کی تعبیرات کا خلاصہ کرتا ہوں۔ دعا کریں گھڑی کی ڈیٹ پیچھے بعد سب ختم ہوتا ہے، 10:15 بجے قریب مہمان کچھ آئے ہوتے ہیں، بس ان سے کچھ پارے کرتے کرتے بس ایسے سے نکلتا ہے۔ چلو جتنا ہو جائے کوشش کروں کہ کچھ آج ہو جائے۔ ایک سادہ سی بات ذہن میں رکھنا، تقدیر، پہلی بات یاد رکھنا، تقدیر علم خداوندی کا نام ہے۔ ہاں تقدیر کا نام بھائی، ہاں بہت بھائی رہے، تقدیر علم خداوندی کا نام ہے۔ ہاں تو روز تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہ کرو یا کرنا۔ تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں یار، کہ تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ پھر کہنا کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا نہیں تو توجہ رکھنا رہا، تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ پھر تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ دھیان سے بھائی، اشارہ میں دھیان سے دیکھیں میری طرف، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، اشارہ یاد رکھنا، یہ مطلب نہیں کہ جو انگلی اٹھائیں گے آپ لڑنا، یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گئی کہ جو کچھ بالفائے دیگر کہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے خیر یا شر کا کام، اچھا یا برا کام کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ لکھ دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے۔ یہ ہمارے اسکول کالج کے بچے یہی دھوکہ کھاتے ہیں، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، تقدیر میں وہی کو لکھا ہو جو تم نے اپنے ارادے اور اختیار سے کرنا ہے۔ بھائی کی بات ہے، یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ آ رہا ہے، اگر جب ان کو پہلے سے معلوم ہے تو وہ پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہمیں تو ہاتھ سے
دیکھو ہمیں یعنی ہمیں حادثے کا علم تب ہوتا ہے جب حادثہ ہو جائے، پھر اخبار نخبر میں چھپتی ہے فلاں کا حادثہ۔ اور اللہ میاں کو ان کو حادثے سے پہلے، گاڑی کی ٹکر سے پہلے لاکھوں سال کروڑوں سال پہلے معلوم ہے کہ کہاں یہ حادثہ پیش آئے گا، کہاں یہ ٹکر ہوگی اور کہاں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ جب ان کو پہلے سے معلوم، وہ پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں، اس لیے اسی لکھنے کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر مجبر نہیں، مظہر ہے، علم خدا بندی کو ظاہر کرنے والی ہے۔ تو بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے، ذہن میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ بس